من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل شاب نشأ في عبادة الله. اکابرین جماعت، بے ہنگم سے بیٹھے نوجوانوں، بے ہنگم سے بیٹھے نوجوانوں اور شور کرتی ہوئی ماؤں اور بہنوں، چلاتی ہوئی شور کرتی ہوئی ماؤں اور بہنوں. مسجد ہے تو مسجد کا آداب اور مسجد کا ادب نہایت ضروری ہے. مسجد میں شور کرنا یہ صحیح ہے؟ نہیں. کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مسجد میں ادب سے بیٹھنا چاہیے. جی نہیں بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد میں شور کرنی چاہیے؟ مسجد میں شور کریں. مسجد میں ادب سے بیٹھنا چاہیے. مسجد میں آواز نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں خسر پھسر نہیں کرنی چاہیے. باتیں بڑی سخت ہے لیکن کہنا ضروری ہے. مسجد کے آداب کا خیال رکھیے. مسجد میں سکون سے بیٹھیے، اس لیے کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھنے سے اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے بیٹھائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سکون سے بیٹھ کر کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھنا پسند کرے گا یا پھر شور کرنا پسند کرے گا. جو شور کرنا پسند کریں گے ظاہر ہے اس کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ ملے. اسی لیے شاب نشأ فی عبادت اللہ. اور حدیث میں ہے رجل معلق فی المساجد. مسجد میں دل لٹکا ہوا ہو، مسجد میں آ کر کے شور کرنا مناسب نہیں ہے. اس لیے ماؤں اور بہنوں سے خصوصاً میری التجا ہے کہ آپ خاموشی کو اختیار کریں. اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ذرا جگہ بنا کر کے سامنے آئیں، اس لیے کہ گردن گھمانے میں تکلیف ہو رہی ہے. سامنے آ جائیں. جی تو میری تقریر کا موضوع جیسے کہ شیخ محترم نے بتایا ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح. تو نوجوانوں کی اصلاح کرنی کیا ہے؟ نوجوان کو چاہیے کہ نماز پڑھے. سب سے بڑا کام نوجوانوں کو کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ پر ایمان لائے. سب سے پہلے وہ اللہ کی حقیقت کو اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو دل میں بٹھائے. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور خشیت الہی اپنے دل میں جگہ دے. نوجوانوں کے لیے اور بالعموم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ضروری کیا ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح میں اللہ پر ایمان اور اس پر استقامت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ادھر ہے جنت میں جانے والے سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جنتی ہمارا ٹھکانہ ہو۔ اور کسی کو کہہ دیجئے کہ جنت میں نہیں جائیے گا آپ، تو لیجئے شروع ہو جائے گا۔ تو جنت میں جانے والے جو ہوں گے ان کی خصوصیت میں سے ایک خاص صفت یہ ہے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر کے اس کو یقین کر کے اس کو مان کر کے عملی زندگی میں اس کو لانا ہے، پھر اس پر استقامت رکھنی ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا کہ نوجوان کو چاہیے کہ اللہ پر یقین رکھے، اور اللہ پر جب یقین ہو تو اس پہ ڈٹ جائے، اس پہ ڈٹ جائے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی میں نے سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ چند نوجوان تھے، کون تھے؟ بڑھوا نہیں تھا، کون تھا؟ نوجوان تھا۔ اسی لیے میں خاص نوجوانوں سے، نوجوان بچے بھی اور نوجوان بچیاں بھی، چونکہ موضوع ہی ہمارا ہے نوجوانوں کی اصلاح، بڑھوا سب کو ہم سائڈ کر دیا گیا ہے تو ہم سائڈ کر دیتے ہیں۔ کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ سجھایا۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنو، ان لوگوں نے ایمان لایا، اور ان کے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان میں اور ہدایت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس میں زیادتی فرمائی، یعنی وہ ایمان اور ہدایت کے اعتبار سے سبھوں میں آگے بڑھ گئے۔ تو نوجوان سب میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، پیچھے رہنے والے نوجوان نہیں ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں پیچھے رہنے والے سب سے پہلے نوجوان رہتے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں ہے؟ راوے نہیں کرتے، لیجئے۔ اب اس سے زیادہ بپتا کس بات پہ رویا جائے، افسوس کس بات پہ کی جائے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نوجوان ہیں جو آگے رہتے ہیں۔ ای نوجوان کہہ رہا ہے کہ ہم پیچھے رہیں گے، اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیچھے رہیں گے تو ظاہر ہے ان کو لانا ہے لائن پر، ان کو لانا ہے نماز کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی صبح فجر کی نماز میں ان تمام نوجوانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ دیکھتے ہیں کتنے نوجوان کہتے ہیں انشاءاللہ، کہیے گا، رہیے گا فجر میں انشاءاللہ۔ اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آپ میں سے قرآن کی تلاوت، سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کو امید ہے کہ کرتی ہوں گی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ توفیق دے کہ خوب کریں۔ تو کیا آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں گی؟ نہیں پڑھیں گی؟ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بھی انسان کے سر پہ، کوئی سایہ نہیں، ایسی صورت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ساتھ ہی ہوں گے، سب نہیں ہوں گے، یاد رکھ لیجئے، سب ہو ایسا نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کا سایہ 7 لوگوں پر ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے سائے کے، اور ایسی صورت میں چند لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک نوجوان بھی ہوگا۔ فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، خوش ہو جائیے،
ہیں؟ خوش ہو جائیے بھائی، نوجوان ہے نا، ہیں نوجوان ہیں تو خوش ہو جائیے کہ اللہ کا سایہ ہم کو ملے گا، لیکن ملنے کے لیے شرط ہے، سایہ ملنے کے لیے شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اوصیکم بالشباب خیرا، اوصیکم بالشباب خیرا فانہم ارق وفیدہ، میں نوجوانوں سے خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ کن کا فرمان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعنم کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، کس بات کی وصیت؟ اس بات کی ہے کہ خیر کی وصیت، اوصیکم بالشباب خیرا، اس لیے کہ یہ نوجوان نہایت ہی نرم و نازک دل کے ہوتے ہیں، فإنہم ارق وافدہ، اس لیے کہ یہ دل کے جو ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ دل کے اچھے ہیں کہ دل کے برے ہیں، اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ دل کے گندے ہیں کہ دل کے صاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ نوجوان دل کے اچھے ہوتے ہیں، دل ان کا بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، تو اللہ کی تلاوت، اللہ کے آیات کی تلاوت آپ کیوں نہیں کرتے؟ بڑا نرم ہوتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جمعہ نماز پڑھنے والے نوجوان مت بنیے۔ نوجوانوں کی اصلاح کیسے ہو؟ پہلے تو سمجھیے کہ نوجوان کیا ہے۔ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھا، جن کے بارے میں کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ ایک لڑکا ذکر کر رہا تھا، ایک نوجوان اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے ان بتوں کو وہی اسی نے توڑا ہوگا۔ یعنی یہ نوجوان ہیں تو آپ کے اندر کچھ ایسا کرنے کی، کچھ ایسا سوچنے کی اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہونا چاہیے جو سب سے جدا ہو، سب سے جدا ہو لیکن اللہ کی معصیت بھی نہ ہو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دکھایا جس کو کرنے کے لیے جگر چاہیے، جگر والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہا کہ سنا ہے اس نوجوان کو بات کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم نام کا نوجوان ان بتوں کو توڑا ہوگا، تو وہ نوجوان تھا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی سورہ کہف کی، چند نوجوان تھے اصحاب کہف کے، کہا کہ ایمان لے آئے ہم، اب ہم کسی سے خوف کھانے والے نہیں ہیں، اب ہمیں اللہ کے راستے سے کوئی ڈگمگا نہیں سکتا ہے، اللہ کے راستے سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے قوم میں بیوقوف ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو نوجوان تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 38 سال، یاد رکھ لیجئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر 37 سال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 34 سال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 10 سال۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقود غلمان المدینہ لمبایعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، کم عمر نوجوان تھے، لیکن یہ بچوں کی قیادت کر رہے تھے اس وقت جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے۔ یاد کیجئے آپ کے اندر وہی خون ہے، وہی رگ و پے ہے، وہی آپ کے اندر سرشاری اور جذبہ کا ہنر پایا جاتا ہے جو کبھی قتیبہ بن مسلم مہران خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جاتا تھا، وہی آپ ہیں
کہ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا گورنر بنایا تھا، مکے کا حاکم بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ سب کون تھے؟ بڑوانا تھے، نوجوان تھے۔ آپ نوجوان ہیں تو آپ کے اندر دینی شعور پیدا ہونا چاہیے۔ آپ نوجوان ہیں تو آپ کے اندر اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے لیے، ہم اپنی سماج کے لیے، ہم اپنے آپ کے لیے، ہم اپنے غیر کے لیے ہر طرح سے خیر کا سبب بن سکیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ آپ نوجوان ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سلسلے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ نوجوان ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ وہ بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کا خطاب دیا ہے۔ آپ وہ ہیں جو آپ خشکی میں آپ زندگی کے سامان مہیا کر سکتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جس سے زندگی لہلہا اٹھے۔ آپ وہ ہیں جو ریگستانوں میں آپ سرسبز وادیاں بنا سکیں۔ آپ کے خون میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمق ہونی چاہیے۔ آپ کے خون میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسا جنون ہونا چاہیے، اور حضرت عبد الرحمن الداخل رحمہ اللہ جیسی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، جو جیسے جدھر کا رخ کر رہے ہیں ان کے، جبکہ یہ 25 سال کے نوجوان تھے، دیکھتے ہی سب دیوانہ وار آپ کی طرف لپکتے تھے، اور اسلام کے سائے میں اندلس کی سرزمین پر لوگ داخل ہو رہے تھے۔ آپ کو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، آپ کو موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، جنہوں نے افریقہ کے جنگلات میں اسلام کے شمع کو روشن کیا تھا، جنہوں نے اسلام کا پرچار کیا اور اسلام کو پھیلایا تھا۔ اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اندلس کی سرزمین پر پہنچتے ہی اپنے کشتیوں کو جلا ڈالا تھا۔ آپ جانتے ہیں مہران رومی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، نوجوان تو ہوتے ہیں جن کی ہیبت انسان جانوروں پر بھی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت مہران خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور اسد الغابہ کے اندر فی تمیز الصحابہ کے اندر امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت مہران جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ سمندر کے سفر میں تھے کہ اچانک سمندر میں کشتی ٹوٹ جاتی ہے، سمندر کی لہروں سے یا پھر کسی اور دوسری وجہ سے سمندر میں ان کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، تختے کے سہارے سے سمندر کی لہریں ان کو جنگل کے قریب چھوڑ دیتی ہے۔ جیسے ہی خشکی پر آتے ہیں ایک شیر سامنے آ جاتا ہے، شیر جیسے ہی حملہ آور ہونے لگتا ہے، یا ایھا الاسد مکانک، اے شیر تو اپنے آپ کو پہچان لے، اے شیر تو اپنے آپ کو پہچان لے، انا مہران خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہران ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ اتنا سنتے ہی فتح الاسد، یہاں تک کہ جیسے ہی شیر نے ان باتوں کو سنا اپنی گردن کو جھولنے لگا، اپنی گردن کو جھکا دیا، اور فجعل یدافعنی، اور وہ حضرت مہران کو دھکے دینے لگے، یہاں تک کہ راستے پر لا کر کے حضرت مہران رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ یہ اسد الغابہ کے اندر ہے، تمیز الصحابہ کے اندر یہ واقعہ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، جن نوجوانوں کا دبدبہ جانوروں تک ہو جائے، ان نوجوانوں کی حالت یہ ہو کہ نماز سے کوسوں دور ہو، قرآن کریم کی تلاوت برسوں ہو گئے کہ یہ نہیں، قرآن کریم کی تلاوت نوجوانوں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو، تب جا کر کے تمہیں سربلندی ملے گی۔ اس لیے سربلندی چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیا ہوتا ہے اور زندگی میں کتنی تبدیلیاں آتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اے نوجوانوں اگر آپ کرنا شروع کر دیے
تو یاد رکھو آپ اس آیت پہ جب پہنچیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ حالات کتنے خطرناک ہیں، کتنے ابتر ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کس طرح سے زمینیں تنگ کی جا رہی ہیں، کس طرح کے ناروا سلوک ہو رہے ہیں۔ کہیں پر بھی مسلمان اپنے آپ کو سیف نہیں محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو بچانے میں سکچم نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ حالت آج ہندوستان میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں ایک منظم سازش کے تحت، ایسے میں نوجوانوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے اندر علم کی شمع کو فروزہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن القوی خیر من الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں اکثر جتنے بھی نوجوان صحابہ کرام تھے، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جانتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، یہ کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کیا ہے۔ تو طاقتور مومن بنیے، مضبوط مومن بنیے، مضبوط نوجوان بنیے۔ اور آپ کے اندر مضبوطی کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے فکر کو صحیح کرنا ہوگا، اور فکر خالص آپ کے اندر ہونی چاہیے، صحیح فہم، صحیح فکر اور صحیح سوچ ہونی چاہیے، تب جا کر کے انشاءاللہ آپ مثالی نوجوان بنیں گے۔ آپ سماج کے اندر ہو رہی غلط چیزیں، بے حیائیاں اور بدتمیزیاں اور طوفان بدتمیزی جو ہو رہی ہے ان پر لگام کسی جا سکتی ہے۔ لیکن نوجوانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان گلچھرے اڑانے والے، ہمارے نوجوان نشے میں دھت رہنے والے، ہمارے نوجوان محرم میں لاٹھیاں برسانے والے، ہمارے نوجوان گاجے اور باجے بجانے والے، ہمارے مائیں اور بہنیں ہلدی کے رسم پر پیلا پیلا لباس پہن کر کے اپنے آپ کو ڈانس کی نظر کرنے والے، ہمارے نوجوان پیلا پیلا لباس پہن کر کے غیروں کے رسم و رواج کو اپنانے والے، یہ ہمارے نوجوان یہ سماج کو کیا سدھاریں گے؟ پہلے خود تو سدھار رہے۔ یہ نوجوان جو اپنے آپ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی دلیل ہونی چاہیے، یہ نوجوان خود میں شرمسار ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ یہ نوجوان جو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوا کرتے تھے، یہ نوجوان اس طرح کے نوجوان نہیں ہے جس نوجوان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسمیہ طور پر کہا ہے، یہ نوجوان جس کے بارے میں بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بے جا قسم کے بے جا لہب میں اور اپنی زندگی کو اور نشہ و اشیاء میں اور موبائل میں، فلموں میں، بہت ساری بے حیائیوں میں اپنی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ رات بھر گلی کوچوں میں بیٹھے رہتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گشت کیا کرتے ہیں، وہاں پر کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے۔ اور ہمارے گارجین حضرات بھی اتنے سمجھ بوجھ کے نہیں ہیں کہ اپنے نوجوان بیٹے سے پوچھ دے، بیٹا رات بھر اتنی دیر سے کہاں تھا تو؟ پوچھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور یہ نوجوان ماں باپ کے اتنے بدتمیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نوجوانوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے حکموں کے تابع رہو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، ورنہ تمہاری زندگی میں کوئی تمہارا ادب و احترام کرنے والا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں ملے گا۔ جب تم اپنے ماں باپ کی اور اپنے خیش و اقارب کے ساتھ بدتمیزیاں کرو گے، تم طوفان بدتمیزی پیدا کرو گے، تو یاد رکھو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج حالات کتنے اب سے ابتر ہیں۔ باتیں تو بہت ساری زیادہ تھی، میں سوچ رہا تھا کہ کم سے کم 1 گھنٹے کا وقت ملے گا تو باتیں بہت طویل سے ہوں گی، لیکن چونکہ وقت ہی نہیں ہے، ادا ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے مؤذن صاحب ماشاءاللہ تیار ہیں، اللہ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے۔ مؤذن صاحب ہیں، اذان دیتے ہیں، شاید نوجوانوں کو پتہ نہ ہو، تو مسجد آئیے، مسجد میں مؤذن صاحب رہتے ہیں، ان سے ملاقات کر لیا کیجیے۔ مسجد میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، کتنی 5 وقت کی پڑھیے گا، یعنی اتنا چلانے کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، پڑھیے گا انشاءاللہ، دم نہیں ہے۔
اب ایک بات بتائیے، فجر کی نماز ہمارے گاؤں میں مصیبت آ گئی اور فجر میں ہم جو ہے امام صاحب دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے گاؤں کو ظالموں سے بچا لے، اور دوگو لوگ ہیں، ایک امام اور ایک مؤذن، اور بیچ میں دوگو بوڑھوا سلوا ہے، یعنی بوڑھے سورے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آمین آمین، کتنا دور پہنچے گا؟ اب وہی سب نوجوان رہے اور اس وقت میں کہے آمین، کہاں تک پہنچے گا؟ پڑھیے گا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اللہ کے واسطے آپ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، نہیں تو یاد رکھیے رونا آپ کو ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ بگڑ گیا تو ساری زندگی آپ کسی دوسرے کو اپنی بقطہ سناتے رہیں گے، اپنی کہانی سناتے رہیں گے، اور کوئی سن کر کے آپ کو دلاسا دینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے تاکہ آپ کے بچے کل کے فرما بردار ہوں گے۔ کل اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بات ہمارا بچہ سنے، جیسے کہ شیخ نے حافظ سیف الرحمن تیمی مدنی نے اشارہ کیا تھا کہ ماں کا کردار بہت بڑا اہم ہے، بہت بڑا ہے، بہت اہم کردار ہے، ماں کے پیٹ سے ہی سکھانا چاہیے۔ اب جب نوجوان ہو جائے سنائیے گا تو امی سے ہی بولتی ہے، اے امی آپ کے پاس عقل اقل نہیں ہے، آپ بہت زیادہ بولتی ہے، کم ہی بولا کیجیے۔ تو اس طرح کی بدتمیزی نوجوان نہ کریں، اور اس طرح سے تعلیم مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو نہ دیں۔ بس یہ ہے کہ باتیں ختم کرنا پڑ رہا ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے برداشت کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے سننے کو برداشت کیا۔ اللہ آپ کے اس برداشت کرنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے کچھ کہنے سننے کو اللہ قبول کرتے ہوئے نوجوانوں کو اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ اللہ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔